دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں یہ جو آج کل یہ چل رہا ہے کہ -1 ہے، -3 ہے یا مائنس ساری پارٹی ہے جی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف سمتوں سے مختلف جو سپوکس پرسنز ہیں، آفیشیل اور انفارمل، ان کی طرف سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ مثلاً خود خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جب یہ بات کہتے ہیں کہ -1 نہیں ہوگا، یعنی اس موضوع کو چھیڑتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سبسٹانشل موو ہے یا خطرہ ہے کہ مائنس کچھ ہو سکتا ہے، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو یا مائنس آل آف دی پارٹی ہو۔ اس طرح جو ہمارے بھگوان ہیں سومناتھ والے ہیں، ان کے جو سمجھ لیں کہ سیلف سٹارڈ یا سیلف ڈیزگنیٹڈ جو سپوکس پرسن ہیں، اور وہ صرف سیلف ڈیزگنیٹڈ نہیں ہیں بلکہ ان کی باتوں کی تردید کبھی نہیں کی جاتی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً تجزیہ کار یا رپورٹر، صحافی یا عام عوام انہیں بہرحال اس مائنڈ کا ریفلیکٹر ہی سمجھتے ہیں جو اہل سومناتھ یا وہاں پر بڑے بھگوان رکھتے ہیں۔ کبھی وہ جو شیخ صاحب ہیں پنڈی کے، وہ یعنی وہاں سے پرمپٹ لیے بغیر بات نہیں کرتے، یا کم از کم اگر بات کریں بھی تو اس کو وہ سرکار ڈساؤن نہیں کرتے جو حقیقی مقتدر ہستیاں ہیں پاکستان میں۔ تو اس والے سے ان کا کہا بھی یقیناً وزن رکھتا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ نہیں -1 نہیں ہوگا بلکہ 3 ہوں گے۔ شاید ان کا روح سخن یہ ہے کہ صرف خان صاحب نہیں ہوں گے، زرداری صاحب یا نواز شریف بھی ہوں گے، حالانکہ صرف اب خان صاحب ہی کو منفی ہونا ہے، باقی تو منفی آلریڈی فار دا ٹائم بینگ تو ہو چکے کہ نواز شریف اگرچہ بائی آل سٹینڈرڈز وہ اب بھی دی موسٹ پاپولر لیڈر ہیں پاکستان میں جہاں تک عوام کی بات ہے، لیکن بہرحال مقتدر ہستیوں نے انہیں ایٹ لیسٹ انفارمل ٹرمز مائنس کر دیا ہے کہ وہ ملٹیپل لیول پر نائل قرار دیے گئے ہیں۔ ایک تو جو جوڈیشل ونگ ہے آل سومناتھ کا جی، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا عدل کے اونچے معیار قائم کیے، اور کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم پیسے درہم نہیں لیے تھے، گویا وہ ریسیویبل تھے، وہ رقم جو ہے وہ قابل وصولی تھی، اور اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، لہٰذا وہ اتنے اونچے معیار بھگوانوں کے تھے جن کا سرگنا جوڈیشل ٹھگ کہتا ہوں، وہ جو آج کل پتہ نہیں کہاں ہے، سنا ہے کہ عوام ڈھونڈتے ہیں، وہ ملتا نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے جو سمجھ لیں کہ ڈپٹی ٹھگ تھے، وہ یعنی میں بات کر رہا ہوں ثاقب نثار کی اور کھوسا صاحب کی، اور جو باقی ان کے اسسٹنٹ یا ڈپٹیز تھے، اب وہ ظاہر ہے ٹاپ پر ہیں، اس لیے ہمارے پر جلتے ہیں جی۔ تو بہرحال انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ شخص تو بہت بڑا یعنی خائن ہے، اور صداقت و امانت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اس لیے کہ 10,000 یا ملٹیپلز آف 10,000 درہم لینے تھے کہیں سے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا بیٹے سے لینے تھے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس طرح انہوں نے یہ دریافت کی چیز، اور دنیا میں یہ انوکھی دریافت ہے کسی کو ڈسکوالیفائی یا صادق و امین کے معیار سے گرانے کی۔ بہرحال یہ اعزاز، یا انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا یا اپنے منہ پر کالک ملی، مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب ایک تو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیے، پھر وہ جو ارشد ملک صاحب ہیں جن کو کھوسا صاحب فرماتے تھے کہ ان کا کردار بدبودار ہے، لیکن کہتے تھے کہ ان کے فیصلے شفاف ہیں، ان میں بدبو انہوں نے انٹر نہیں ہونے دی۔ ظاہر ہے سائنٹیفک دور ہے، کوئی ایسی ارینجمنٹ ہوگی کہ کردار بدبودار بھی ہو تو فیصلے شفاف ہی رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی سیرا اسی علق کے، اسی 5 پیاروں کا ہے کہ جن کا چھٹا سرگنا جو ہے وہ ثاقب نثار تھا، کہ کھوسا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ بے شک وہ بدبودار ہے لیکن اس کے فیصلے خوشبودار ہیں، لیکن ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہائی کورٹ کی، لاہور ہائی کورٹ کی، انہوں نے ان کو فارغ کر دیا، لیکن کمال عدل والوں کا یعنی تو یہ ترا امتیاز ہے یا دیکھنے کا انداز ہے کہ ان فیصلوں پر حرف پھر بھی نہیں آنے دیا۔ دیکھتے ہیں کہ کب وہ باہر، یعنی وہاں سے بھی وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں کہ اس سزا کے نتیجے میں وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، اگرچہ سزا ابھی تک سسپینڈ ہے۔ اسی طرح
زرداری صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ دے، وہ بھی بیمار ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو سینئر لیڈرز ہیں ان میں سب سے زیادہ علیل ہیں، تو اس لیے وہ پریکٹیکلی ویسے ہی مائنس ہیں جی. اور شیخ صاحب کا اگر مطلب یہ ہے کہ ان کا سبسٹیچیوٹ بلاول جو ہے، تو بلاول ابھی ینگ آدمی ہے، مائنس ہوا بھی نہیں، اور امکانات بڑے کم ہیں، اس لیے کہ بھگوانوں کو ریئل چیلنج وہ پیش نہیں کر سکتا، کہ وہ ابھی اس ایشلن پر نہیں پہنچا، پولیٹیکل جو لیڈر ہے اس لیول پر نہیں پہنچا. تو اس والے سے پھر یہ ہے کہ وہ مائنس خدا نخواستہ ہو بھی تو ابھی اس کے پاس بڑا ٹائم ہے، وہ پھر پلس ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر شاید خاقان عباسی کی بات سنیں، ان کی اسسمنٹ تخمین وزن یہ ہے کہ یہ اپنے ہی وزن کے نیچے یہ نالائق لوگ جو ہیں یہ ان بھگوانوں کے گویا پروردہ اور چنیدہ ہیں، اور یہ اتنا شاہکار ہیں نالائقی، ان ایفیشنسی اور کرپشن کا، کہ یہ خود ہی مائنس ہو جائیں گے اور پورے کے پورے ہوں گے، پارشل نہیں ہوں گے، یہ ان کا گمان ہے. اب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ اس میں تو کوئی اب شبہ نہیں، میرا خیال ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ معیشت کا اتنا کباڑا کر دیا گیا ہے کہ وہ محض نالائقی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک سسٹمیٹک ڈسٹرکشن کا منصوبہ ہے جس کو ایگزیکیوٹ کیا جو بھگوانوں کے بڑے بھگوان ہیں جی، آج کل اپنے چوڑے شانوں پر ملک کو اٹھائے پھرتے ہیں، جنہوں نے خان صاحب کو بھرتی کیا. ظاہر ہے اس بھرتی کے پروسیس میں وہ بٹ مین سے لے کر موجودہ بجویا بھگوان جو ہیں ان تک سارے اور ان کے شیوخ الجاسوس شامل ہیں. تو بہرحال یہ ان کا سسٹمیٹک پروگرام تھا کہ انہوں نے اس معیشت کو نہ صرف تباہ کیا، پاکستان کے سیاسی، عدالتی، آئینی اور قانونی نظام کو وہ گھاؤ لگائے جن کی واپسی، جن کا منتمل ہونا بڑا مشکل ہے اور بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ جس وجہ سے وہ بھگوان اب چاہنے کے باوجود بھی کسی کو قائل نہیں کر سکتے، حقیقی لیڈر کو، کہ وہ واپس بیک انٹو دا سیڈل ہو اور پھر یہ جو میس کریٹ کیا گیا ہے اس کو اپنے ذمہ لے لے. یہ تو ایک جنرل اکانومی کی بات ہے. ویسے اگر سیکٹر وائز دیکھیں تو ایویشن کو ماشاءاللہ ایک ہی میزائل سے جس کا نام غلام سرور ہے تہس نہس کر دیا گیا. نہ صرف پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو، ان کے ایئر لائنس کو، بلکہ ان پائلٹس کو انفرادی طور پر بھی ان کے کریئر کو ختم کر دیا گیا بڑی حد تک، جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. کہ اب کون سی ایئر لائن ہوگی جو انہیں امپلائمنٹ دے گی. اسی طرح وہاں سے ہاتھ صاف کیے. اور فار ایگزامپل، یعنی یہ ویسے تو یہ ہر سیکٹر کا حال ہے، لیکن ایگزامپل یہ ہے کہ ہیلتھ کا سیکٹر ہے. اس میں آپ نے سنا ہے کہ ڈاکٹر 48 جو سینئر ڈاکٹر ہیں، تجربہ کار ہیں، انہوں نے استعفے دیے ایز اے پروٹیسٹ کہ نہ تو ورکنگ حالات ایسے ہیں کہ انہیں کوئی کام کرنے یعنی محفوظ انداز سے وہ کام کر سکیں، یعنی ایڈیکویٹ پروویژنس بھی نہیں ہیں، ایڈیکویٹ فیسلٹیز نہیں ہیں، اور اس پر مستضار یہ کہ ان کی انسلٹ بھی کی جاتی ہے. تو اس والے سے انہوں نے استعفے دیے اور حکومت نے کمال مہربانی سے ان کو قبول کر لیا. حالانکہ جب ان کا اپنا مفاد ایٹ سٹیک ہو حکومت کا، جیسے مثلا شاہ زین بگٹی صاحب ہیں، یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں، ویسے تو پورا ایسے ہی ہے نا سلسلہ، کہ وہ اگر ناراض ہوا ہے تو کئی ملین روپے فوراً نکلوا کے اور ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے اس کے کنٹریکٹ کو یعنی سائن کیا گیا اور اس کو خوش کیا گیا، حالانکہ اس کی الیکٹورل یا پولیٹیکل سسٹنس صرف ایک MNA کی ہے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جہاں ان کے اپنے مفادات ہوں، اس طرح مثلا مینگل صاحب کو پہلے 2-3 مرتبہ منتن ترلے کر کے واپس لائے، اس طرح کیو لیگ کو، MQM کو، یعنی پہلے دن سے ترلا گروپ ہی ہیں کہ جب اپنا مفاد ہے تو بچھے چلے جاتے ہیں اور بار بار ترلے منتن کرتے ہیں اور ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں. لیکن جب عوام کے مفاد کی بات ہے تو ڈاکٹروں کے ساتھ کوئی افیکٹو، کوئی فروٹفل نیگوشیشنز کی کوشش ہی نہیں کی گئی. اتنے بڑے زیادہ ڈاکٹروں کا آن بلاک ریزگنیشن دینا بڑا تکلیف دہ ہے اور پورے نظام کو مفلوج کرنے کے لیے کافی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ آخری نہیں ہے، ان کے پیچھے اور بہت سارے استعفے آ سکتے ہیں. اور خود ڈاکٹرز کی تنظیم اور حکومت کے مطابق بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں. ظاہر ہے اتنے ہائیلی پروفیشنل لوگ، اور یہ بھی بات سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس جب کوئی کالج، اسکول یا یونیورسٹی وغیرہ جاتا ہے تو ان میں سے خاصے غالب اکثریت
طبیعت کا میں اگر کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ 2-3 شعبے ہی ہوتے ہیں جن میں ڈاکٹرز یا ہیلتھ کا شعبہ سر فہرست ہے. مطلب یہ ہے کہ ان جنرل معاشرے کے بہت بہترین دماغ ڈاکٹر بنتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ، ان کو نہ سہولتیں دینا اور ان کو ہیڈاکزم پر رکھنا، کنٹریکٹ بیسس پر ہر سال ہر 6 مہینے بعد ان کو پھر ان کے ناک کی لکیریں نکلوانا، ظاہر ہے اس تذلیل کو کب تک کوئی برداشت کرتا ہے. تو یقیناً ان کی یہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ جو ہی موقع ملے کسی اور ملک میں، ویسٹرن کنٹری میں، نارتھ امریکہ میں، آسٹریلیا میں، تو وہ بیرون ملک چلے جائیں. جن کو موقع ملتا ہے پھر ان میں سے بہت سارے چلے بھی جاتے ہیں. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برین ڈرین یا جو بھی اس کو آپ کہیں کہ اگرچہ ہر شعبے میں، لیکن خاص طور پر ہیلتھ کے شعبے میں جس کی اب سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ وبا جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اوور آل اکانومی کو برباد کیا گیا، ہر سیکٹر کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ محض اتفاق اور محض نالائکی نہیں ہے. اس کے پیچھے میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بڑی یعنی ایک ویل ڈیوائسڈ اور ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہے. دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس کہ ملک کا ستیہ ناش کر دیا گیا. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اب ایک اور سوال بڑا عام دوستوں کو شاید کسی کے ذہن میں آیا ہو کہ اس ساری صورتحال میں جیسے شیخ رشید کہتا ہے کہ پھر سارا کچھ مائنس ہوگا، یعنی گویا پولیٹیکل نظام جو ہے وہ بدل جائے گا. اس طرح پی ٹی آئی کے اور کئی اسٹالورٹس اس قسم کی دھمکیاں باقاعدہ دے رہے ہیں کہ اگر خان صاحب کو ہٹایا گیا تو گویا یہ لنچ پن جو ہے یہ ملک کو ہٹایا پھرتی ہے، تو بھگوان جو ہے وہ براہ راست حملہ کر دیں گے ملک پر. حالانکہ وہ پہلے ہی براہ راست حملہ آور ہیں، لیکن فیس کے لیے انہوں نے جو رکھا ہے اس کو بھی ہٹا کے خود آ جائیں گے. یعنی سادہ ترین لفظوں میں یہ ہے کہ باجوہ صاحب اقتدار سنبھال لیں گے. حالانکہ یہ جو بھی حالات پیدا کر دیے گئے ہیں یہ کافی ہیں. ان کے اقتدار ویسے بھی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، فرنٹ لائن پر بھی آ سکتے تھے، لیکن ایک اور بلکہ 2 انہیبیٹنگ فیکٹرز ہیں. نمبر 1 انہیبیٹنگ فیکٹر یہ ہے جو ان کو پریونٹ کر رہا ہے کہ ٹیک اوور نہ کرنے میں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل بھگوان ہیں جن کے یہ خادم ہیں ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فرنٹ پر ہیں، اس لیے کہ وہ یعنی ساتھ ہی پڑوس میں وہ تھک ہار چکے، وہ اپنا سارا ہر ٹیکٹک یوز کر چکے، اپنی پوری طاقت استعمال کر چکے، لیکن وہاں کے جو آزادی چاہنے والے ہیں وہ ان سے تحس نحس نہیں ہوئے. وہ اب بھی اسی توانائی اسی جوش کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ لہذا حملہ آور وہاں سے بھاگنے کی تدبیریں کر رہے ہیں. تو انہیں نہیں ضرورت کہ یہ فرنٹ لائن پر آئیں. پہلے جب بھی ہوتا تھا ایوب خان سے لے کر آخر تک، یعنی یہ جو اب وہ بستر مرگ پر جہنم کا انتظار کر رہا ہے مشرف، اس تک یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ جب بھی ان بھگوانوں کو ضرورت ہوتی ہے یہ ہمارے چھوٹے بھگوان میدان میں آ کر پورے ملک کی گردن پر سوار ہو جاتے ہیں. مشرف سے پہلے یعنی یہ ہمارے پڑوس میں ان بھگوانوں نے حملہ کرنا تھا تو مشرف کو لایا گیا پہلے. اس طرح اس سے پہلے کسی اور نے حملہ کرنا تھا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کسی کو لایا گیا، اور اس سے بھی پہلے سینٹو اور سیٹو معاہدوں میں ایوب خان کو استعمال کیا گیا اور چین کے خلاف حالانکہ مواقع بھی تھے پھر بھی استعمال کیا گیا. یعنی چین کے ساتھ دینے میں مواقع تھے انڈیا کے خلاف خود کو سیٹل کرنے کے، لیکن اس نام نہاد فیلڈ مارشل نے دریا تو بیچ دیے لیکن پاکستان کا ساتھ نہیں دیا جب ضرورت پڑی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان بھگوانوں کو ضرورت نہیں ہے ان چھوٹے ذہنی بھگوانوں کو براہ راست استعمال کرنے کے لیے کہ وہ گردنوں پر سوار ہوتے ہوئے نظر آئیں. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ معیشت کا اتنا جنازہ نکال دیا گیا ہے کہ اب چاہنے کے باوجود بھی اس پر کئی سال لگیں گے، اور بڑا کوئی ایفیشینٹ اور بڑا سیاح آدمی ہو تو اس کو اس بھمت سے نکال سکے گا. ایک تو انہوں نے خود ستیہ ناش کیا ہے، اور ساتھ پھر کرونا آ گیا ہے، اور کرونا نے 2 نقصان کیے ہیں. ایک تو معیشت کا خانہ خراب کیا، دوسرا ان خانہ خراب کرنے والے کو گویا لائف لائن دی ہے کہ کچھ اور منت سماجت اور قرضے اور کشکول وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ ممکن بنا دیا. تو دیکھتے ہیں جی کب یہ سارا کچھ نفی ہوتا ہے یا کوئی واپس جو عوامی مقبولیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سسٹم میں واپس آنے کا موقع ملتا ہے. آخری علاج یہی ہے کہ ان عوام جس کو چاہتے ہیں اس کو لائیں اور انہیں فری کانسٹیٹیوشن اور آئین قانون کے تحت جو معروف طریقہ ہے حکومت چلانے کا وہ چلانے دیں. اگر اس ملک کو سروائیو کرنا ہے، اس عوام کے دکھوں کا کوئی مداوع کرنا ہے تو یہی ایک حل ہے. اس کے علاوہ باقی سب نان سینس ہے. بہرحال اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. اجازت دیں. خدا حافظ.